بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ نماز فجر کے بعد، یعنی فجر کی سنتوں کے بعد ایک ایسا وظیفہ ہے جو بندہ کرتا ہے، اللہ پاک اسے اپنے عرش الہی کے نیچے جو خاص انعام ہے وہ عطا کرتا ہے، یعنی وہ رزق عطا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی جائز مراد پوری کرتا ہے، اور جو بھی دعا مانگی جائے اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف، اس ٹاپک کی طرف کہ وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی نیکی ہے کہ جو فجر کی سنتوں کے بعد کی جائے تو اللہ پاک سے جو مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے۔ تو نماز فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد جس جگہ آپ نے سنتیں پڑھی ہے اسی جگہ بیٹھ کر کسی سے کلام نہ کریں، کسی سے بات نہ کریں، وہاں بیٹھے ہوئے آپ 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ مکمل سورۃ فاتحہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا، جو 41 مرتبہ پڑھ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، امام الانبیاء اشرف الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو پورا کرے گا۔ یعنی کسی سے اسے ڈر ہے، خطرہ ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی اس کے خلاف بولتا ہے، اس کے خلاف بات کرتا ہے، یعنی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو یہ دعا سورۃ فاتحہ پڑھ کر آقا کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے اگر یہ دعا مانگ لے گا تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لے گا اور اس سے نجات دے دے گا، اس سے چھٹکارا پا لے گا وہ شخص۔ لیکن ایک اور بھی اس میں عمل ہے، ایک وظیفہ ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو پڑھتا ہے، یہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام یہ جو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رزق کے لیے وظیفہ بتاتے ہیں بزرگ کہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کریں گے تو اللہ پاک اتنا رزق عطا کرے گا، اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ کی سوچ نہیں ہوگی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ لیکن بات یاد رکھیں، جب خدا کی رضا کے لیے یہ وظیفہ کریں گے تو یقیناً اللہ پاک ہمیں رزق بھی عطا کرے گا اور اللہ پاک ہماری مشکلات بھی آسان کرے گا، اللہ ہماری پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا اور ہماری پریشانیوں کو رب ذوالجلال خوشیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جو مسائل ہیں، جو مجبوریاں ہیں، وہ سامنے رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو یقیناً اس دعا کی برکت سے ہماری پریشانیاں، ہماری تکلیفیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔